جماعت کے افراد کی تعداد بھی بڑھ گئی، اسمبلیوں میں بھی چلے گئے، وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کر کے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے تھوڑے فائدے کچھ مل گئے ہوں گے، اصل کام جو تھا جماعت کا ختم ہو گیا۔ پہلے یہی تھا کہ ان چیزوں کو رہنے دو یار، اخلاق بھی ٹھیک ہیں، یہ غربت بھی ٹھیک ہے، مگر پیر بنیاد ٹھیک کریں۔ حقیقت شرک، حقیقت توحید، حقیقت تقوی، ایسی کتابیں ہوتی تھی جو پڑھ لیتے تھے، وہ بے شک ایک ہی ہونا پورے علاقہ میں رکن، اس کا وزن ہوتا تھا، وقار ہوتا تھا، لوگ مانتے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کا آدمی ہے، یار یہ نہیں غلط بات کہہ سکتا۔ عدالتیں جنہوں دہریے افسر تو کہتے تھے بس جماعت کے امیر نے شہادت دیتی ہے اور کسی گواہی کی ضرورت۔ یہ واقعہ ہے کہ میں یہ چیز بھی کہا کہ بالکل ایسے ہوتا واقعہ ہے کہ آپ اسلامی کے بننے کی کہانی ہے ٹھیک ہے، اور کسی گواہی کی ضرورت ہے، اسے فیصلہ دیا، اسے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو بھی بتایا اس ملک کے اندر جہاں عدالت کے اندر صرف جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچے کو کرنا ڈرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے مولانا کا جو خطبہ تھا نا وہاں ندوہ میں، اسلام کا نظام تعلیم، اس طرف قدم اٹھایا ہوتا، نہ انہوں نے اٹھایا نہ بعد میں ایسے سکول کالج یونیورسٹیاں بچے بچیوں کے بن جاتے، باقی سارے کام یہ رہنے دیتے، سیاست بھی اور حکومت، بس وہاں بچے پڑھتے دنیاوی تعلیم بھی کہ وہ محکموں میں اعلیٰ نمبر لے کر افسر بنتے، دین بھی ان کے پاس ہوتا۔ یہ تھا نظریہ کہ ایسا گروپ تیار ہو گیا نا وہ دنیا کی امامت کرے گا، پھر باغ ڈور اس کے کیمسٹری کے بھی فاضل، دنیا ہر علم میں ان کا سکہ مانے، ایسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور اب جو بنے دار ارکم وہ ایسے کمرشل بنے، دوسروں سے بھی زیادہ لوٹ رہے ہیں، کسی کو اگر بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ان کی تو فیس ہی ایسی ہے، ہم بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے۔ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایسے مدارس ہوتے، جدید قدیم علم پڑھایا جاتا، آپ سے تعلیم لے کے جاتے ہیں، یہ جو تبلیغ